ایک مرتبہ ایسا ہوا، اس نے جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا نا، انا ربکم الاعلی، وہ یہ کہتا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہیں پالتا ہوں، پوری رعایا اس کے قبضے میں تھی، تو سارے لوگوں کے کھانے پینے کے اخراجات، ساری چیزیں وہ بادشاہ سنبھالتا، تو وہ یوں کہتا کہ میں تمہارا رب ہوں، کوئی اور نہیں۔ اب اس کی سرکشی طغیانی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب دیکھا، خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ ایک ستارہ آسمان سے ٹوٹ کر اس کے محل میں گرا اور اس کا محل اس کی آگ سے جل گیا۔ خواب میں دیکھا تھا، وہ گھبرا گیا، صبح کاہنوں کو بلایا پوچھنے کے لیے خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، تو ایک بڑے نجومی نے کہا کہ عنقریب تمہاری سلطنت میں بنی اسرائیل میں سے کوئی ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ہلاک کر دے گا، تمہاری بادشاہت کو ختم کرنے کا وہی سبب بنے گا۔ تو اس نے اس بات کو یقینی طور پر لے لیا اور پھر عملی طور پر میدان میں یوں اترا، اعلان کر دیا کل سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے زندہ نہیں رکھا جائے گا، لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دیتا، لڑکیاں پیدا ہو تو زندہ چھوڑ دیتا، کیونکہ خواب کی تعبیر میں نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ کوئی ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا، خوف تھا اس کو، تو یہ قتل کا سلسلہ جاری رہا، جو بھی لڑکا پیدا ہو جائے مار ڈالو۔ ایک سال میں اس نے 12,000 بچوں کو قتل کیا کہ کہیں میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا کوئی پیدا نہ ہو جائے۔ یہ کرسی کا غرور ہی ایسا ہوتا ہے، کرسی کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میری سلطنت کو کبھی زوال نہیں آنا چاہیے، کبھی بھی اس کے اندر پرانا پن نہ آئے۔ انسان جتنا بھی کوشش کر لے، موت سے آج تک کوئی جیت نہیں سکا۔ جب یہ بات مسلم طور پر معلوم ہے تو انسان کو غرور و تکبر میں نہیں، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے عاجزی سے زندگی گزارنا چاہیے۔ رب تعالیٰ کے حضور تم جتنا اکڑو گے اتنا پکڑ ہوگی، اور وہی بندہ اگر مولا کی بارگاہ میں یہ کہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے کل کائنات کا اختیار دے کر کے بھیجا اور خزانے پورے آپ کو دے کر بھیجا، وہ رسول جب اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں قلت حیلتی، اے مولا میرے پاس اسباب کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کہتے تھے ضعف قوتی وہوانی علی الناس اشکو الیک یا اللہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہوں کہ میں قوت میں بہت کمزور ہوں، لوگوں پر میری طاقت نہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ طاقت دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے درس تھا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ بندے کو چاہے کچھ بھی ملے وہ مولا کے حضور اکڑ اور غرور نہ دکھائے، ورنہ اوندھے منہ گرا دیا جائے گا۔ فرعون یہی چاہتا تھا کہ کوئی میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا نہ آئے۔ 12,000 بچے قتل ہو گئے، لیکن مولا کو جو کرنا ہے وہ ہو کر رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ سال ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں حاملہ تھیں، حمل سے تھیں۔ اب یہ بنی اسرائیل کے ہیں موسیٰ علیہ السلام، جب ولادت کا وقت قریب آیا تو ان کی ماں ڈرنے لگی، کیا ہوگا اگر لڑکا ہو گیا مجھے تو فرعون کے فوجی قتل کر ڈالیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات القا کی۔ القا کہتے ہیں غیب سے اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہدایت میں مل جانا۔ آپ کے دل کو بھی اللہ نے اتنا پاورفل بنایا ہے کہ یہ سچ اور جھوٹ کو خود پہچان سکتا ہے، بغیر کسی کے سکھائے بھی کچھ چیزیں ویسے ہی معلوم ہو جاتی ہیں، تو سمجھ لینا یہ من جانب اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت سے۔ بس اوقات آپ بھی دیکھتے ہوں گے کئی مرتبہ ایسا کہ آپ کو ڈیسیزن لینا رہتا ہے، آپ کو تجربہ نہیں، پھر بھی آپ صحیح ڈیسیزن لے لیتے ہیں۔ یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ملتی ہدایت۔ دل کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے۔ اور القا جو کہتے ہیں وہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو، اولیاء کو غیب سے دل میں بات ڈالتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں تہ خانے میں چلی گئیں، نیچے انڈر گراؤنڈ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئے، تو اب اور خوف ہوا کہ لڑکا ہی ہوا ہے،
ان کی ماں ڈر گئی، چھپانے لگی، کیا کریں اب؟ چونکہ فرعون کی پولیس ہر جگہ گھومتی رہتی تھی، کہاں کون پیدا ہوا کیا ہے، تو یہ خوف کرنے لگی. تو اللہ تعالیٰ نے دل میں اور ایک بات ڈالی، وَأَوْعَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. اے موسیٰ کی ماں دودھ پلا دے، اور ڈر لگتا ہے اگر فرعون سے، ایک صندوق میں رکھ کر کے پانی میں بہا دے. موسیٰ علیہ السلام کا جو وطن ہے وہ مصر، جہاں تک تاریخ میں بتایا جاتا ہے، دریائے نیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک پیٹی میں رکھ کر، صندوق میں رکھ کر لکڑی کے بہا دیا. کون ماں یہ کر سکتی ہے پیدا شدہ بچے کو؟ لیکن رب کی طرف سے انہیں ہدایت ملی، بہا دیا. اللہ فرماتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بہت بے چین ہوا، اور اگر ہم اس کے دل کو تسلی اور ڈھارس نہ دیتے تو پھر وہ گھبراہٹ کی شکار ہو جاتی. پھر حضرت موسیٰ کی ماں ان کی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن اپنی بیٹی کو کہتی ہیں کہ دیکھو بیٹی، تم یہ صندوق دیکھتے جانا کہ کہاں جا رہا ہے. بہا تو دیا ہے میں نے، مجھے ایسے اشارے مل رہے ہیں اللہ کی طرف سے، میں نے پانی میں چھوڑ تو دیا ہے، ذرا دیکھتی ہوئی چلی جا کہاں جا رہی ہے. وقالت لأختہ قصیہ، پیچھے پیچھے چلو. اب وہ دیکھتی ہوئی چلی گئیں ان کی بہن. یہ صندوق بہتے 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 فرعون کے محل کے کنارے جا کر لگ گیا. فرعون کا محل اور اس کا باغیچہ اس دریائے سے لگا ہوا تھا. ظاہر سی بات ہے بڑے لوگ سی ویو بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں رہنے کے لیے، سی فیس چاہیے ہم کو، سمندر کے قریب، تاکہ ڈوبنے کے لیے آسانی ہو. فرعون بھی ندی کے کنارے اپنا بنگلہ بنایا ہوا تھا اور محل اس کا وہیں تھا باغیچے میں. اتفاق دیکھیں کہ فرعون کو اولاد نہیں تھی، بچے نہیں تھے. فرعون کی بیوی آسیہ وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ ٹہلنے کے لیے باغیچے میں آئی تو یہ صندوق باغیچے کے کنارے لگا ہوا ہے. نہایت ہی حسین و جمیل بچہ اس میں کھیل رہا ہے، جسے کسی چیز کی پرواہ نہیں، فکر نہیں. فرعون کی بیوی تھی آسیہ، کہا کہ یہ کیا بہہ کے آیا ہے، اٹھا لاؤ. اٹھا کر کے لائیں تو بہت ہی حسین و جمیل بچہ تھا، تو ان کو ایسا لگا کہ اسے لے لینا چاہیے. تو وہ لے کر کے اندر آئیں اور پھر فرعون کے پاس لا کر کے بتاتی ہیں کہ ایک بچہ بہتا ہوا آیا ہے. تو اسے پہلے سے ٹینشن تھا، اس نے کہا کہیں یہ بچہ تو نہیں جو ہلاک کرنے والا ہے. کہا نہیں، یہ تو پتہ نہیں ندی میں بہتا ہوا کہیں سے آیا ہے. وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک. ہے فرعون مارو مت اس بچے کو، تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، ہم بیٹا بنا لیتے ہیں. عسیٰ ان نتخذہ ولدا، اس کو ہم بیٹا بنا لیتے ہیں. فرعون بیگم کی محبت میں کہا ٹھیک ہے جیسا آپ کہتی ہیں، بیٹا بنا لیتے ہیں. بیٹا بنا کر کے رکھ لیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو. کون؟ فرعون نے اپنے گھر میں، اپنے شاہی محل میں اب رکھا. اور اس کے بعد اب دودھ پلانے کی بات آئی. موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی تھی ساری چیزیں کہ اب میرا چھوٹا بھائی، ننھا بھائی اٹھا لیا گیا ہے، محل میں جا چکا ہے، اب کیا ہوگا. اب موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت دیکھیں، دودھ پلانا بھی تو ہے، بچے کو پرورش کرنا ہے، تو وہ کسی کا دودھ پکڑ ہی نہیں رہے تھے. بڑی بڑی دایائیں بلائی گئیں، بادشاہ نے خوب انعام دینے کا وعدہ کیا، بڑا اجر دینے کا وعدہ کیا. بہت ساری دایائیں آئیں، موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے تھے. تو ان کی بہن دیکھ رہی تھی، اس نے کہا کہ میں ایک ایسے گھر کو جانتی ہوں وہ دایا کا دودھ شاید یہ پی لے. کہا ٹھیک ہے لے آؤ، سب کو تو ہم نے بلایا. وہ جلدی گئیں اور اپنی ماں کو لے کر کے آئیں. اپنی ماں کو لے آئیں اور کہا یہ بھی اچھی دایا ہے، بچے اس کا دودھ پی لیتے ہیں. تو ان کی ماں، موسیٰ علیہ السلام کی ماں فرعون کے محل میں آئی. موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر کے جیسے انہوں نے دودھ پلایا آپ پینا شروع کر دیا. فرعون نے کہا صحیح نشانہ لگا، اب اس کو منہ مانگا انعام بھی دیا جائے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اجرت بھی دے رہا تھا اور پرورش کے خرچے بھی اور انعام بھی. یہ ہے میرے رب کی قدرت کا شاہکار. جب وہ کسی کی حفاظت کرنا چاہے تو گلاب کو جس طرح کانٹوں میں رکھ کر کے بچاتا ہے، اسی طرح اللہ عز و جل نے. اب یہ دیکھیں، ایسی اگر دیکھنا ہے کسی چیز کو اللہ بچاتا ہے کس طرح.